بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خلیفہ ہارون رشید عباسی خاندان کا پانچواں خلیفہ تھا۔ عباسیوں نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی، لیکن ان میں سے شہرت صرف خلیفہ ہارون رشید کو ہی نصیب ہوئی۔ اپنے وقت کے بادشاہ خلیفہ ہارون رشید کا ایک 16 سالہ بیٹا زاہدوں اور درویشوں کی صحبت میں بہت زیادہ رہتا تھا۔ وہ ابتدائی جوانی سے ہی بڑا نیکوکار تھا، پرہیزگار تھا۔ اس کے دل میں آخرت کی تیاری کا غم لگ گیا تھا۔ وہ محل میں رہتے ہوئے بھی سادہ کپڑے پہننا اور دسترخوان پر خشک روٹی بھگو کر کھا لیتا تھا۔ اس کو دنیا کی رنگینیوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا، گویا وہ ایک درویش آدمی تھا۔ حالت یہ تھی کہ قبرستان نکل جاتا، وہاں جا کر مردوں سے خطاب کر کے کہتا کہ تم ہم سے پہلے دنیا میں موجود تھے اور دنیا کے مالک تھے، اب قبرستانوں میں ہو، کاش مجھے خبر مل جائے کہ تم کیا بولتے تھے اور لوگ تم سے کیا کہا کرتے تھے۔ اس طرح کے حسرت امیز کلمات مردوں کو کہتا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر روتا۔ یہ لڑکا ایک دن اپنے باپ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں آیا۔ درویش کا لباس پہنتا تھا۔ دربار میں موجود امراء نے بڑا محسوس کیا کہ یہ کیسا لباس پہن کے آیا ہے، یہ امیر المومنین کا بیٹا اور یہ لباس۔ ناظرین، یہ بات خلیفہ ہارون رشید تک جا پہنچی تو خلیفہ نے بیٹے سے کہا کہ تمہارے چال چلن اور لباس نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ بیٹے نے باپ کی طرف دیکھا لیکن کچھ جواب نہ دیا۔ اتفاق سے اسی وقت قلعہ کے برج پر ایک پرندہ بیٹھا تھا۔ اس درویش بیٹے نے پرندے سے کہا، اے پرندے، تجھے پیدا کرنے والے کی قسم، میرے ہاتھ پر بیٹھ جا۔ تو لڑکے کے ہاتھ پر پرندہ آ بیٹھا، پھر بولا کہ اب چلا جا، تو پرندہ اڑ کر چلا گیا۔ لڑکے نے پرندے سے کہا، تجھے تیرے خالق کی قسم، امیر المومنین کے ہاتھ پر نہ آنا، تو وہ پرندہ امیر المومنین کے ہاتھ پر نہ اترا۔ لڑکا یہ کرامت حاضرین کو دکھا کر باپ سے کہنے لگا کہ ابا جان، آپ نے دنیا کی محبت کی وجہ سے مجھے رسوا کر دیا، اب میں ہمیشہ کے لیے آپ سے علیحدہ ہوں گا۔ اور یہ کہہ کر بے توشہ، بے حال، بے سامان چل کھڑا ہوا، صرف ایک انگوٹھی اور ایک قرآن شریف ہمراہ لے کر چلا گیا۔ چلتے چلتے بصرہ میں آ ٹھہرا۔ یہ اب یہاں پر مزدوروں کے ساتھ مٹی گارے والا کام اختیار کر لیا۔ ہفتہ میں صرف ایک دن مزدوری کرتا، 1 درہم کماتا، 1 درہم میں 6 دن گزارا کرتا۔ پھر ایک دن بغداد کے ایک بزرگ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میرے گھر کی دیوار اچانک گر گئی، مجھے بڑی پریشانی لاحق ہوئی اور اسے دوبارہ بنوانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں گھر سے نکلا اور سراہے پر جا پہنچا۔ وہاں مختلف مزدوروں کو دیکھا جو کام کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ان میں ایک نوجوان بھی تھا جو سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ نوجوان نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے کہا، گارے کا کام کرنا ہوگا۔ نوجوان کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں، اگر تمہیں منظور ہوں تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کرو گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لو گے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکو گے۔ میں نے یہ تینوں شرطیں قبول کر لیں اور اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا، جہاں میں نے اسے کام بتایا اور میں خود کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا۔ جب میں شام کے وقت واپس آیا تو دیکھا کہ اس نے عام مزدوروں سے دگنا کام کیا تھا۔ میں نے باہوشی اس کی اجرت ادا کی اور وہ چلا گیا۔ دوسرے دن میں اس نوجوان کی تلاش میں دوبارہ اس چراہے پر گیا، لیکن مجھے وہ نظر نہیں آیا۔ میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن مزدوری کرتا ہے، باقی دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ عام مزدور نہیں بلکہ کوئی خاص آدمی ہے۔ میں نے ان سے اس کا پتہ معلوم کیا اور اس جگہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اسے سخت بخار تھا۔ میں نے اس سے کہا، میرے بھائی، تم یہاں اجنبی ہو، تنہا ہو اور پھر بیمار بھی ہو، اگر پسند کرو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دو۔ اس نے انکار کر دیا، لیکن میرے مسلسل اصرار پر مان ہی گیا، لیکن ایک شرط رکھی کہ وہ مجھ سے کھانے کی کوئی شے نہیں لے گا۔
میں نے اس کی یہ شرط منظور کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ 3 دن میرے گھر قیام پذیر رہا، لیکن اس نے نہ تو کسی چیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی کوئی چیز لے کر کھائی۔ چوتھے روز اس کے بہار میں شدت آ گئی تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، میرے بھائی، لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے، لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پر عمل کرنا کہ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگوانا اور یہ صدا دینا کہ لوگوں، دیکھ لو، اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے۔ شاید اس طرح میرا رب مجھے معاف کر دے۔ جب تم مجھے غسل دے چکو تو مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا، پھر بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کے پاس جانا اور یہ قرآن مجید اور انگوٹھی انہیں دینا، اور میرا یہ پیغام بھی دینا کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے، لیکن پھر اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ نوجوان مجھے یہ وصیت کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔ میں اس کی موت کے بعد کافی دیر تک آنسو بہاتا رہا اور غمزدہ رہا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی اور اس کے گردن میں ڈالنے کا قصد کیا تو کمرے کے کونے سے آواز آئی کہ اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا، کیا اللہ کے اولیاء سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ آواز سن کر میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس سننے کے بعد میں نے اس کے پاؤں کو بوسہ دیا اور اس کے کفن و دفن کا انتظام کرنے چلا گیا۔ اس کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد اس کا قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر خلیفہ کے محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر میں نے اس نوجوان کا واقعہ ایک کاغذ پر لکھا اور محل کے داروغہ سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہی، تو اس نے مجھے جھڑک دیا اور اندر جانے کی اجازت دینے کے بجائے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آخرکار اس خلیفہ نے مجھے اندر طلب کیا اور کہنے لگا، کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے براہ راست بات کرنے کے بجائے رکے کا سہارا لیا؟ میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے، میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا بلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوا۔ خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے وہ قرآن مجید اور انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ خلیفہ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ چیزیں تجھے کس نے دی؟ میں نے عرض کیا، ایک گارا بنانے والے مزدور نے۔ خلیفہ نے اس بات کو 3 بار دہرایا کہ گارا بنانے والا مزدور، اور رو پڑا۔ کافی دیر رونے کے بعد مجھ سے پوچھا، وہ گارا بنانے والا کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا، وہ مزدور تو فوت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور عصر تک بے ہوش رہا۔ میں اس دوران حیران و پریشان وہی موجود رہا۔ پھر جب خلیفہ کو کچھ افاقہ ہوا تو مجھ سے دریافت کیا کہ اس کی وفات کے وقت تم اس کے پاس تھے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو کہنے لگا، اس نے تجھے کوئی وصیت بھی کی ہوگی۔ میں نے اس نوجوان کی وصیت بتائی اور وہ پیغام بھی دے دیا جو اس نوجوان نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا۔ اب خلیفہ نے یہ ساری بات سنی تو مزید غم اور اپنے سر سے عمامہ اتار دیا، اپنے کپڑے چاک کر ڈالے اور کہنے لگا کہ اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے زاہد و پارسا، اے میرے شفیق۔ اس طرح کے بہت سے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے اور مسلسل آنسو بھی بہاتا رہا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر میری حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ خلیفہ ایک عام سے مزدور کے لیے اس قدر غمزدہ کیوں ہوئے۔ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھ سے اس کی قبر پر لے جانے کی خواہش ظاہر کی تو میں خلیفہ کے ساتھ ہو لیا۔ خلیفہ چادر میں منہ چھپائے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جب ہم قبرستان پہنچے تو میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، عالیجا، یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ خلیفہ اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا۔ کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا، یہ نوجوان میرا بیٹا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ اور پھر خلیفہ نے بیٹے کے غم میں قبر پر چند اشعار پڑھے اور خلیفہ کی آنکھوں سے آنسوں کی جھاڑی لگ گئی اور خلیفہ کی زندگی بدل گئی۔ ناظرین، خلیفہ ہارون رشید عظیم و شان خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے زمانہ کے ایک عظیم عالم بھی بنے۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھا ہے کہ آج تک کسی بادشاہ نے خلیفہ ہارون رشید کے سوا علم حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار نہیں کیا۔
ہارون رشید کو علم الحدیث سے کل بھی تعلق تھا، چنانچہ اس کے حصول کے لیے امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے ان کی مشہور زمانہ کتاب موت امام الملک پڑھی۔ اس کے علاوہ اس نے صرف نحو، لغت، ادب اور دوسرے تمام علوم و فنون علیحدہ علیحدہ استادوں سے حاصل کیے اور ان سے کمال و نیاز مندی کے ساتھ سعادت والی خلیفہ ہارون ایک وسیع النظر انسان تھے، اس لیے اہل کمال ان کے دربار میں جمع ہوتے اور علمی مباحثوں اور مذاکروں میں شریک ہوتے۔ ابن قطفی نے ان کے دور خلافت کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے لکھا کہ اس کا دور حکومت بہترین تھا، اس کے زمانے میں حکومت کا بڑا وقار تھا جس میں بڑی رونق اور بڑی بھلائیاں تھیں۔ اس کے دربار میں جتنے علماء و فقہا اور ذات و کاتب جمع ہوئے وہ کسی خلیفہ کے دربار میں لاتے، وہ ان میں سے ہر ایک کو انعام دیتا اور بڑے مدارج پر پہنچاتا تھا۔ وہ خود بھی بڑا فاضل، شاعر اور صحیح المذاق تھا، خاص و عام سب کے دلوں میں اس کی عظمت و ہیبت تھی۔ ہارون رشید نے حکومت کے نظم و انصرام اور عدل و انصاف کے قیام کے تمام اساسی اصولوں کو اپنایا اور ایسے طرز عمل اختیار کیا کہ ہر سو خوشحالی اور پارے گلبالی رہنے لگی۔ ان کے انہی شاندار کارناموں کی وجہ سے اس عہد کو خلافت عباسی کا زرعی دور کہا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سادگی اور اطاعت والی اور علم و عمل والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔